خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ خاکہ آپ نے دیکھا بعنوان صراط مستقیم ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، علماء کرام موجود ہیں، تو کچھ سوالات اسی خاکے سے متعلق اور کچھ ذرا دیگر سوالات جتنا وقت نے اجازت دی وہ پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ایک تو مفتی اکمل صاحب یہ بتائیں، یہ ہم معاشرے میں ویسے بھی بات سنتے ہیں، یہاں بھی بظاہر یہ لگا کہ بھائی چونکہ ماں کا عمل صحیح نہیں تھا، تکبر تھا، رعونت تھی، نوکرانی کو اچھے سے صحیح سے نہیں دیکھا، الٹیمیٹلی جو وہ بچے کو کے ساتھ برا ہو گیا، تو کیا ماں باپ کے اعمال کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ اور اگر ہاں تو اس میں اگر دوسرا سوال یہ ہو کہ بھائی کوئی بچہ اولاد ہو وہ سوچے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، کسی کی غلط کی سزا مجھے کیوں مل گئی؟ ٹھیک ہے ان کو تو تکلیف ہو رہی ہے بچے کو اس حال میں دیکھ کے، لیکن بچہ خود بھی تکلیف سے گزر رہا ہے، تو کسی کے اور کے غلط عمل کی سزا کسی اور کو کیوں مل گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل یہ غلط خیال ہے کہ ماں باپ کے جرموں کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ اچھا، ہاں اس کے نتائج پہنچ سکتے ہیں، جیسے باپ اگر شراب پیتا ہے تو پورا خاندان بدنام ہو گیا، یہ تو چیز چلو ٹھیک ہے، رشوت ہوئی، ان کا مکان کر دیا گیا، وہ پکڑا گیا، سارا مکان وغیرہ سب نیلام کر دیا، اس سے وہ غربت کی طرف آ گئے، یہ اثرات تو ٹھیک ہے اعمال کے مرتب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف عدل کے خلاف ہے کہ قصور کوئی کرے اور سزا اللہ تعالیٰ کسی کو جاری کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں اس کے عمل کی سزا دینی ہے تو پھر اس کی ذات کے ساتھ وہ متعلق ہوگی، دوسرے کو اذیت اور تکلیف میں تو اللہ مبتلا نہیں فرمائے گا۔ ٹھیک، یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اب اس میں دکھایا بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو ہماری کل بھی کچھ عرصے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ کنیکشن تو ہم آپس میں ملا دیتے ہیں۔ جی جی جی، ہمیں اس کنیکشن کو ملانے سے پہلے جو اصول شرع ہیں ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عادات کریمہ ہیں، جو اوصاف حمیدہ ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کنیکشن ملا کے اللہ کی طرف کسی عیب کی نسبت کر بیٹھے، تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جرموں کی سزا کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ غلط ہے۔ اچھا، اس پہ آپ کی بھی یہی رائے ہے یا کوئی مختلف رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ظاہر ہے کہ فساد ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، وہ جو زمین کے اندر کرتے ہیں، خشکی پر کرتے ہیں، سمندر میں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دوسروں کو فیس کرنی پڑ جاتی ہے، مگر اس کی خدا کی طرف نسبت دے دینا کہ خداوند متعال نے اس کا وبال جو تھا اس کے اوپر ڈال دیا، یہ بات غلط ہے۔ جیسے کہ فرمایا مفتی صاحب نے، پروردگار عالم کا جو صفت عدل، پروردگار عالم فرماتا ہے لا تظلمون فتیلا، تم پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر پولوشن ہو رہا ہے تو جتنے افراد سانس لے رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سب متاثر ہو رہے ہیں، یا اسی طرح سے کوئی دوسرا مسئلہ ہے، یہاں پر اگر کوئی اسپرے کر دے گا تو جو اس کی مہک ہے وہ آپ سب کو آئے گی، ہم سب کو آئے گی۔ واتقوا فتنة التي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس فتنے سے کہ جس کا اثر صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ دوسرے بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر محسوس کریں گے۔ کشتی ہے، اس کے اندر اگر کوئی سوراخ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر دوسرے افراد اس کو روک سکتے ہیں اور نہیں روکیں گے تو بالآخر ان لوگوں میں بھی اس کا جو ڈوبنے والا جو فیکٹر ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے ان کا اس کے اندر براہ راست قصور نہ لیکن ہو۔ مثال میں لوگ یہ تعبیر بھی کرتے ہیں، میں اگر کچھ مخفی الفاظ میں بھی کہہ سکوں کہ اگر کسی کی اولاد اسپیشل ہے، آئی ہیو سین پیپل جو پورا کنکلوڈ کر دیتے ہیں یہ باپ نے یہ کیا تھا نا، وہ حرام کھاتا تھا، دیکھو بچہ ایسا ہو گیا۔ نہیں قطعاً یہ تو بہت ہی زیادتی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ مثلا اس نے یہ کیا تھا، اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے سزا کے طور پر یہ کام کر دیا کہ اس بچے کو اس کی سزا دے دی، نہیں یہ نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کو بھی ایک زحمت سے تو گزرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ بچے کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم اس سزا سے تعبیر کر دیں، یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہے، بلکہ بہت زیادہ سمپلسٹی ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا مجھ سے اب یہ تو اس عنوان سے بات ہو گئی، اب ذرا ویسے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ سوالات اگر شامل کر لیں، تو ابھی ہم اس سے پہلے ایک سیگمنٹ بھی کر رہے تھے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ کس انداز سے ذخیرہ اندوزی، مہنگائی اور سارے کچھ چیزیں چل رہی ہے، کہ ایک چیز مثال کے طور پہ 100 روپے کی، اس کا سرکاری ریٹ 100 روپے ہے، وہ چیز ٹھیک ہے چلو پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے، یہ وہ سارے اگر بہانے نہیں بھی ہیں، اگر بات سچ بھی ہے تو وہ 100 کے بجائے وہ 100 دے گا، 120 کے بجائے وہ 200 250 کی مل رہی ہے۔ اچھا حیرت اور افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سب باہر جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسٹر اور وہاں اس طرح کے اس میں چیزیں سستی ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ سیزن لگا ہوا ہوتا ہے کہ چھاپ دو، عید پر بھی کرتے ہیں وہ لوگ، عید پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، صحیح صحیح، اور یہاں ہوتا ہے کہ چھاپ دو بس، اور وہ بھی ایسے عالم میں کہ جب یعنی غضب خدا کا، ابھی میں نے کل دیکھا تو کل آخری اطلاعات تک مختلف واقعات میں آٹے کی لائن میں لگے ہوئے 6 لوگ مر گئے، یہ تو مطلب حد ہی ہو گئی نا کہ وہ آٹا لیتے لیتے مر گیا، وہ 6 بندے 6 الگ الگ واقعات میں کم سے کم۔ تو ایسے میں یہ کرنا، اس کے بارے میں بتائیں، یہ ذخیرہ اندوزی چیزوں پہ انتہائی زیادہ منافع کمانا۔ اصل میں صرف اسی چیز کو فوکس کر کے گفتگو کرنا، کچھ نہ کچھ حاصل تو ہوگا، اس کا انکار نہیں،
لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات یہ ہیں، رزلٹ یہ ہیں. ٹھیک. اب یہاں وہ وقت بھی نہیں ہے، نہ ہم سیاسی لوگ ہیں ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کر کے پھر اس نتیجے پر آ کر کہیں کہ بھئی یہ بھی اگر برے ہیں تو پیچھے سے برائی چلتی چلی آئی ہے. اصل تو وہاں سے دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ ذخیرہ اندوزی کی ضرورت کیوں پڑی ہے، یہ لائنیں کیوں لگ رہی ہیں، لائنوں میں لوگ کیوں مر رہے ہیں، مہنگائی اتنی بلند و بالا کیوں چلی گئی ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ذخیرہ اندوزوں کو کوٹنا اور پیٹنا شروع کر دیں گے تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو انہیں مارنا چاہیے لیکن پیچھے بھی دیکھنا چاہیے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا اس مذہب، کے لیے میں پروگرام 11 تار میں آپ کو زحمت دوں گا ہمارے سیاسی والے، اگر آپ نے وقت نکالا. چلیں انشاءاللہ کبھی جب میرا بالکل آخری ٹائم آ جائے گا نا تو کر لیجیے گا، کیونکہ پھر میں بھی کہیں ادھر ادھر ہو جاؤں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیز لوگوں کی سخت ضرورت کی ہے، روزمرہ استعمال کی ہے، اس میں آپ نفع تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی غلط ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر، ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا نہ لیں کہ لوگ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں. صحیح. اسی طرح اس کو اس وجہ سے روک کر رکھنا کہ یہ ذرا مہنگا ہو جائے، یہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے. اگر گندم عام ہے، بالکل مل رہی ہے، میں نے 50 بوریاں رکھ لی کہ چلو کبھی مہنگی ہوگی تو کر کے بیچ دوں گا، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، کیونکہ باعث تکلیف نہیں ہے. اب یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں، یقیناً اس میں لوگوں نے ڈم کر کے رکھی ہوئی چیزیں اور آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں اور نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کا راستہ قرار دیا. اس میں کوشش کرنی چاہیے. بھی میں دیکھ رہا تھا ایک شخص نے بلک میں وہ اٹھائے پھل، پھر اس کی وہ تھیلیاں بنا بنا کے سستے داموں لوگوں کو بیچ رہا ہے. میں نے ٹی وی پہ دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار اس نے نفع کو چھوڑ دیا نا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بڑا نفع دے گا. تو یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جہاں یہ ذخیرہ اندوزی ہے وہاں میں مخیر حضرات سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ خرید کے تھوڑا سستے داموں لوگوں کو دینا شروع کر دیں، یہ مفت میں دے دیں، راشن سے ڈلواتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے گا ہمارے جو معاشرے میں اس وقت معاملہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور داؤد علی صاحب یہ نہیں ظاہر ہے، مفتی صاحب نے بتایا وہ اس کے عوامل ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس کا سیاسی رنگ میں سارا، تو وہ تو اپنی جگہ ہے ہی بالکل. اب ظاہر ہے میں اسی پروگرام کی ہی اسی رنگ جو ہمارے پروگرام کا جو انگ ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ یعنی باقاعدہ قرآن کی اس طرز کی آیات بھی ہے جس میں ویل یا لعنت کے ایسے لوگوں پہ کہ جو ناپ تول میں کمی کریں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بہت سارے اپورچونسٹ جو ہوتے ہیں کہ اچھا اب ایک ماحول ایک بنا ہوا ہے تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، کہ ابھی اگر مہنگا کر بھی دیں گے تو ویسے ہی اتنی ہوا چلی ہوئی ہے، تو اس میں 2 روپے ہی کیوں کماؤں جبکہ میں 20 کما سکتا ہوں. قرآن مجید کا سورہ ہے، یعنی ناپتول میں جو کمی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سورہ مطففین قرآن مجید کا سورہ ہے، ویل للمطففین، کہ ناپتول میں جو کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. کہ جب اپنا معاملہ ہوتا ہے تو پورا تلواتے ہیں، لیکن دوسروں کو جب دینے کی باری آئے تو اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے اس کی مذمت کی ہے، بلکہ ایک قوم جناب شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے جو جرائم بیان کیے گئے اس کے اندر جرم ہی یہ بیان کیا گیا کہ شرک کے علاوہ وہ لوگ ناپتول کی کمی کے اندر مبتلا تھے. اور جناب شعیب علیہ السلام کا جملہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، کہ تمہارے لیے جو اللہ نے باقی رکھا ہے، یعنی جو حلال ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے، جو جائز ذریعے سے تم حاصل کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر مومن ہو تو اس بات کو سمجھو. یعنی ایمان کے ساتھ تو یہ چیز جڑی بھی ہے نا. اب اس کے بعد جو مزید آپ نے وہ جو احتکار کی جو بحث کی تھی اصطلاحاً، تو اس کا نام احتکار ہے نا، ذخیرہ اندوزی. تو اس کے اندر ایک ہے لگژری آئٹمس، یعنی آسائش کی چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کاسمیٹکس ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نیسیسٹیز میں شمار نہیں کریں گے، ضروریات میں شمار نہیں کریں گے. تو ان کے اوپر تو ٹھیک ہے، اگر ایک انسان بازار کے مطابق اپنا کوئی منافع رکھنا چاہتا ہے، زیادہ بھی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو وہ اکنامکس کا پرنسپل ہے نا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اگر ڈیمانڈ ہوگی اور اس کے مطابق اس نے منافع مقرر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بکے گا، ورنہ وہ بکے گا ہی نہیں. دوسرا کوئی آ جائے گا کمپٹیشن کے اندر، جو ایک مارکیٹ کی جو فورسز ہوتی ہیں وہ خود پھر اس کے حوالے سے راہیں متعین کرتی ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہیں نیسیسٹیز، اس کے اندر گندم، جو، کھجور، کشمش، نمک، تیل، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ جناب اس کے اندر کوئی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے بازار میں، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تکلیف کے اندر آ جائیں، کہ اس کی سپلائز آپ نے روک دی اور اس سپلائز کے روکنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنا چولہا جلانے کے اندر پرابلم ہو رہی ہے. اور مطلب مقصد کیا ہے کہ جو قیمتیں ہیں وہ اوپر کی طرف چلی جائیں گی. اس کو سختی کے ساتھ روکا گیا. پھر اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ یہی جو 4-5 چیزیں جو میں نے بیان کی اسی کے اندر اس کو منحصر کیا جائے، بلکہ اور بھی ایسی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں حکومت کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. شہری حکومت کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، صوبائی حکومت کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وفاقی حکومت کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو دیگر ادارے ہیں ان سب کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آرڈر جو مارکیٹ کا ہے اس کو وہ مینٹین. ہاں تو عجیب سن سرکاری، یا تو پھر آپ اس ریٹ لسٹ کو آگ لگا دو. یار آپ نے ایک ریٹ لسٹ جاری کی ہوئی اور اس پہ میں حیران ہوں مفتی صاحب. جب کرونا والا معاملہ تھا میں نے متعلقہ وزراء سے بات کی کہ میں نے کہا بھائی مثال کے طور پہ یہ فلاں ٹیسٹ جو 100 روپے کا ہے فار ایگزامپل، یہی ٹیسٹ اسی پرائیویٹ اسپتال میں یہ 600 روپے کا ہو رہا ہے، اور آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس پہ منافع
50 रुपए कमा ले, ये तो 500 रुपए मुनाफा कमा रहा है, तो यार इसको रोको आप गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं। मैं कहा यार कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही है यार। अब ये जो ऐसे ही है ये तो जुल्म है ना कि भाई आप गवर्नमेंट और आप ये कुछ नहीं कर पा। अच्छा एक और सवाल एक और हवाले से आया कि क्या ये ठीक है ये कहना कि ज़ाहिर हकीकत से कोई भी बात जो हटकर बयान की जाए वो झूठ के ज़ुमरे में आ जाती है। दो मुसलमानों में आपस में सुलह कराने की गर्ज से अगर मुबालगे से काम ले लिया जाए, मिसाल के तौर पे किसी के दिल में किसी के बारे में अच्छी राय नहीं है, लेकिन मैं कह दूँ कि नहीं यार वो तो बड़ा तारीफ़ कर रहा था आपकी, इस नीयत से कि इससे उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी और अल्टीमेटली दोनों के कुर्बत हो जाएगी, इसको क्या जायज़ करार दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल ये हदीस में है कि झूठ को हराम करार दिया सिवाय 3 मकामात पर। अच्छा। एक यही सुलह करवाने के लिए, बीवी को राज़ी करने के लिए, फितना वगैरह ख़त्म करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी तरतीब ये रखी है कि सराहतन झूठ, यानी बिल्कुल क्लियर झूठ बोलने के बजाय ज़ुमानी सी बात। जैसे आप किसी से दो दोस्त, जैसे आपने मिसाल दी, तो कहें यार वो तुम्हारे बारे में ऐसा नज़रिया तो नहीं रखता, तुम तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हो। अब वो ये ना पूछे कि क्या, बस ये इस तरह मुबहम सी बात करके प्यार मोहब्बत से उनको मिलवाने की कोशिश करना, ये ऐन शरीयत के तकाज़े के मुताबिक है। लेकिन इसमें ये ज़रूर देख लिया जाए, जैसे आप कह रहे मुबालगा कर दिया, बाद में वो मिला और उसने ताने मारे, तुम तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे मेरी, अब आया ना सामने, वो कहे मैं कहाँ से तारीफ़ हो, थप्पड़ मारे खींच के, आप गए बीच में, दोनों ने कहा तू मुनाफिक आदमी, तूने दोनों को मरवाया। लो आजकल वो बिल्कुल ये हमारा मामला ये है कि कोई अगर शरीयत पर चल कर और वो एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहता है, सामने वाला उसको समझ नहीं पाता। जी। वो उसको बदनीयती पर मामूल करता है, मुनाफ़क़त पर मामूल कर देता है। तो ये चीज़ भी देखनी होगी कि सुलह करवाते करवाते अपने आप को किसी मैदान फितना में दाखिल ना कर दे कि दोनों तरफ से फिर फुटबॉल बना लिया जाए कि वहाँ से किक मारे वहाँ पे। एक और बाप का भी आपने तस्करा किया बीवी को राज़ी करने के लिए, इसकी भी कोई, इसको भी अगर वो कहता है ना इम्तिहान मिसाल देकर वाजे करें। जी बिल्कुल, मैं मिसाल हज़ारों दे सकता हूँ इसकी। मसलन बीवी खाना इतना खुश जायका नहीं बनाती, लेकिन आप खाने की तारीफ़ करें ताकि राज़ी हो जाए, उसके हुस्न बेमिसाल की तारीफ़ कर दें, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, दिल में हालांकि 100% इनकार हो, लेकिन चलो वो खुश हो जाएगी ना वो बेचारी। इस तरीके से उसको प्यार मोहब्बत की बातें करके राज़ी करना, ये भी मतलूब शरअ है। अच्छा ठीक। अब तो मुफ्ती साहब, अब तो कोई ये ना हो कि आज रात कोई जेन्युइन तारीफ भी कर रहा हो तो वो कहीं जी आप मुफ्ती अकमल साहब को सुन के जो है ना वो मुबालगे से काम ले रहे हैं। आगाज़ तो बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने, वो बसों के पीछे लिखा हुआ आप भुगतते रहिए। वसीम, मैं आपकी खिदमत में एक बात गुजारिश करूं कि जो पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की जो ख़वातीन हैं, मैं दूसरों का नहीं कहता, लेकिन ये कि बहरहाल ये माशाल्लाह इतनी ज़्यादा भोली भाली होती हैं कि यकीन कीजिए कि बड़ी बड़ी बातों के ऊपर नाराज़ होती हैं और एक फूल के ऊपर राज़ी हो जाती हैं, एक पान के ऊपर राज़ी हो जाती हैं। अच्छा, पान भी, PIDC का पान भी काम कर जाता है। छोटे छोटे तोहफे जो है ना, उनसे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जिस तरह से फरमाया कि 2 जुमले अगर आप कह दें तो इतना बुखल तो इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। घर की ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर कि अगर 2 जुमले बोलने से उनका दिल खुश हो जाता है और यकीनन खुश हो जाता है। आप ज़रा देखिए कि किस तरीके से वो घर को मैनेज कर रही हैं। ये सारे रोज़े के दौरान भी कभी वो सहरी बनाने में जुटी हुई हैं, कभी इफ्तारी बनाने के लिए और कभी इस मसले के लिए, कभी उस मसले के लिए। हमें उनको वाकई कदरदानी की नज़र से देखना चाहिए, बल्कि उसके अंदर हेल्प आउट भी करना चाहिए। और इस तरह के 2-4 जुमले बोलने से अगर उनका दिल खुश होता है तो यकीनन एक बहुत बड़ी नेकी है। सही। बस आखिरी सवाल, वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन वेस्ट में जो लोग रहते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई किसी ऐसे रेस्टोरेंट में हलाल खाना खाना जहाँ पर हराम खाना या ड्रिंक्स वगैरह भी सर्व होती हो, ये यकीन है कि आप जो खा रहे हैं वो हलाल है, मतलब वेजिटेबल खा रहे हैं ऐसा, तो ठीक है ये फिक़ी एतबार से ठीक है? अगर एक वहाँ तो बहुत ही इंसान कॉमन है को जो खाना वो खा रहा है उसके बारे में पता है कि जो मैं खा रहा हूँ वो हलाल है, वो पाक है, तो बिल्कुल वो खा सकता है। लेकिन उस टेबल के ऊपर नहीं बैठ सकता है कि जिसके ऊपर शराब सर्व की हुई है। मिसाल के तौर पर वो कहे कि दूसरा शराब पी रहा है, मैं तो नहीं शराब पी रहा, मैं तो अपना हलाल खाना खा रहा हूँ। लेकिन नहीं, अगर उस टेबल या उस दस्तरखान के ऊपर शराब सर्व हो रही है तो फिर बहरहाल उस दस्तरखान से उसके लिए उठना ज़रूरी है। अच्छा, ये ऐसा ही है ना? हाँ, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर मुअज़्ज़म दीनी हो, जैसे आलिम हैं, मुफ्ती हैं, कोई रहनुमा हैं, वो अगर ऐसे मकाम पे बैठते हैं तो उसको मज़न्ना तहमत कहते हैं। लोग फ़ौरन कहते हैं देखो जी हमने तो देखा था वहाँ शराब सर्व होती, बैठे हुए थे मौलवी साहब और मस्जिद में भाषण दे रहे थे हमें, तो अब उनकी ज़बानें कोई बंद कर सकता है? इसलिए मुअज़्ज़म दीनी को तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाकी ये वही हज़रत ने एक तक़वा है, एक फ़तवा है। तक़वा ये है कि एहतियात करें, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो किचन में काम करते हैं, वो हमसे मसाइल पूछते हैं कि एक ही जो है वो चम्मच जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, पोर्क के अंदर भी, फुला के अंदर भी, तो ये कैसा है? और फिर ये एक दूसरे के अंदर वो थोड़ी चिकनाई पहुंच जाती है। तो तक़वा तो ये कहता है ठहर जाए, लेकिन फ़तवा ये कहता है जब तक आपकी निगाहों के सामने नहीं है आप गोश्त के अलावा चीज़ें बिल्कुल खा सकते हैं, जिस हज़रत ने फरमाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़े जनाब क़िला मुफ्ती अकमल साहब, मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह।